ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے ماں باپ کے بیچ نوک جھوکی دیکھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میری ماں بہت خوبصورت تھی اور میرا باپ مناسب شکل و صورت کا مالک تھا۔ میرا باپ گاؤں کے چودھری کے پاس کام کرتا تھا۔ ایک دن میرا باپ چودھری سے پیسے ادھار لے کر بھاگ گیا اور بدلے میں چودھری نے ہم ماں بیٹی کو اپنی حویلی کا نوکر بنا دیا۔ میں بہت روتی اور اپنے باپ کو یاد کرتی۔ ایک رات میری اچانک آنکھ کھلی تو اپنی ماں کو نہ پا کر میں بہت پریشان ہوئی کہ جب ہی میں نے اپنی ماں کو باہر کی طرف جاتے دیکھا۔ جب میں نے ان کا پیچھا کیا تو یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے جب وہ ایک سٹور کی طرف جا رہی تھیں۔ جیسے ہی میں سٹور میں داخل ہوئی میرے ہوش اڑ گئے جب سٹور میں میری ماں، میرا نام مریم ہے، میری امی بہت زیادہ حسین عورت تھیں، لیکن وہ کہتی تھیں کہ اللہ کسی کو حسن نہ دے کیونکہ جس کو یہ ملتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، شاید اس لیے ایسا کہتی تھی کیونکہ میرے بابا بہت ہی مناسب شکل و صورت کے مالک تھے اور وہ ساری زندگی میری امی پر شک ہی کرتے رہے ہیں کہ میں تو بدصورت انسان ہوں اور تو اتنی پری جیسی عورت ہے، تم میرے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہو، دل میں کسی اور کے ہی خواب سجاتی ہوگی۔ ہم لوگ چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہاں پر گاؤں کے چودھری کا حکم ایسے چلتا تھا جیسے وہ کوئی بادشاہ ہے اور ہم لوگ اس کی رعایا ہیں۔ بابا گاؤں کے چودھری کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ کچھ زیادہ اچھا کام نہیں تھا، بس چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور نوکروں کی طرح وہ ان کو دھتکار دیتے تھے۔ میری امی گاؤں میں بھی کام کرتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کا حسن کم نہیں ہوتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ اپنا خیال رکھیں تو وہ پھر اور بھی زیادہ حسین ہو جائیں گی۔ بہت کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی تھی۔ ان کی عمر 30 سال بھی نہیں ہوئی تھی اور میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن امی اور بابا میں لڑائی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تجھے حویلی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ امی نے کہا کہ میں وہاں پر کوئی سامان رکھنے گئی تھی اور مجھے اس کام کے پیسے ملے ہیں۔ بابا نے وہ پیسے پکڑ کر پھاڑ دیے اور کہا کہ نہیں چاہیے ایسے پیسے، میں نہیں چاہتا کہ تو زیادہ لوگوں کی نظروں میں آئے۔ جس کھیت میں تو کام کرنے جاتی ہے وہاں پر صرف عورتیں جاتی ہیں، اس لیے میں نے تجھے اجازت دی ہے۔ تو صرف میری ہے اور میرے لیے ہے، کسی اور کی نظر بھی تجھ پر نہیں پڑنی چاہیے۔ امی کہتی تھیں منہ تو دیکھ لو اس شخص کا، میرے ساتھ لڑائیاں کرتا رہتا ہے، جب میں اس کو مل گئی اس کو تو اسی بات پر خوش ہو جانا چاہیے، ورنہ اس جیسے انسان کو تو میں اپنے پاؤں کے قریب بھی بیٹھنے نہ دیتی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ امی کو بابا کی محبت سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھیں اور نہ ہی کوئی ان کو دیکھے، پر امی کو یہ شک لگتا تھا۔ امی نے بابا کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ اگر کبھی وہ رات کو گھر نہیں آتے تو امی شکر مناتی تھیں کہ اچھا ہوا آج گھر نہیں آیا، میری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سارے مسئلے مسائل تو ہمارے گھر میں چلتے رہتے تھے، لیکن ایک بہت ہی بڑی قیامت آ گئی جب بابا گھر پر نہیں تھے، رات کو گھر نہیں آئے۔ میں امی کو بار بار کہہ رہی تھی کہ باہر موسم بڑا خراب ہے اور بابا نہیں آئے ہیں۔ امی نے کہا کہ تیرا باپ کوئی چھوٹا بچہ تو ہے نہیں جو خراب موسم میں کہیں کھو جائے گا، آ جائے گا، کہیں انتظار میں کھڑا ہوگا کہ بارش رک جائے تو آ جائے گا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ مجھے لگا کہ بابا ہوں گے، لیکن بابا نہیں تھے، وہ چودھری کے آدمی تھے جو ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو دیکھا اور کوئی بات نہیں کی، بلکہ ہمیں زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میری ماں بھی چیخنے چلانے لگی اور میں نے بھی ان سے یہ پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ گاؤں کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، لیکن گاؤں کے لوگوں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کو روک سکتے۔ مجھے ان لوگوں نے کہا کہ اس کا باپ ہمارے چودھری صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا، بہت بڑی رقم لے کر بھاگا ہے، اب جب تک وہ واپس نہیں آتا اور رقم واپس نہیں کرتا ہم ان کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں تاکہ یہ ہماری حویلی میں کام کریں اور ہمارے پیسوں کی وصولی ہو جائے۔ جب وصولی ہو جائے گی تو ہم ان کو واپس چھوڑ جائیں گے۔ ہم لوگ جیسے بھی تھے، غریب سہی، لیکن کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کے گھر کا کام کریں گے۔ وہ لوگ ہمیں بے دردی سے اٹھا کر لے گئے اور ہمیں ایک پرانے کوارٹر میں پھینک دیا۔ وہاں پر ہمیں کہا گیا کہ تمہیں یہیں پر کھانا پینا ہے، سب یہاں انتظام ہو جائے گا، لیکن تم آج سے اس حویلی میں نوکر کا کام کرو گی۔
دل لگا کر کام کرنا اور دعا کرنا کہ تمہارا شوہر جلدی مل جائے، کیونکہ جب تک وہ نہیں ملے گا تب تک تمہیں ہماری غلامی میں ہی رہنا ہوگا۔ چودھری وہاں پر آیا تھا۔ اس نے ایک نظر میری ماں کو دیکھا اور پھر ایک نظر مجھے دیکھا۔ اس نے کہا تو یہ ہے اس بھگوڑے کا خاندان۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ ہماری کتنی بے عزتی ہوئی تھی، کس طرح وہ لوگ ہمیں اٹھا کر لے آئے تھے اور اس گندی جگہ پر پھینک دیا تھا، اور اب ہم یہاں کام کرنے والے بن گئے تھے۔ امی کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی نے کہا کہ تمہارے باپ نے دیکھو ہمارے سر پر کتنی بڑی مصیبت لائی ہے، پتہ نہیں پیسے لے کر کیوں بھاگا ہے، اور وہ پیسے اس نے کہاں کیے ہیں؟ اگر پیسے لیے تھے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا، کم سے کم ہم اس گندے گاؤں سے تو نکل جاتے، لیکن وہ پیسے لے کر خود بھاگ گیا اور ہمیں یہاں پر پھینک گیا ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ امی نے کہا کہ کیا کر سکتے ہیں، یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، اگر ہم یہاں سے بھاگ گئے تو ہمارے ساتھ کچھ اور بھی برا ہو جائے گا۔ ابھی تو اس جگہ پر لا کر رکھا ہے اور کام کرنے کو کہا ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اب تو سر پر پڑی ہے، نبھانی تو پڑے گی، کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ صبح ہی تو ہم دونوں حویلی میں جانے لگے، جب حویلی پر ہی ہمیں ایک موٹی سی عورت نے روک لیا، جو شاید اس حویلی کی انچارج کے طور پر کام کرتی تھی۔ سارے نوکروں سے شاید وہی کام کرواتی تھی۔ اس نے امی کو کہا کہ تم اندر چلو، تمہارا کام کچن میں کھانا پکانے کا ہے، سنا ہے کہ تم بڑا اچھا کھانا بناتی ہو، وہیں پر چلی جاؤ۔ اور مجھے کہا کہ تمہارا کام حویلی کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، تم باہر مہمان خانہ صاف کرو گی، باہر دربار کو صاف کرو گی، ادھر ادھر جو باغیچے بنے ہوئے ہیں وہاں پر مالی کے ساتھ کام کرو گی۔ میری امی نے کہا کہ اس کو کوئی آسان سا کام دے دو۔ اس عورت نے میری امی کو ہلکا سا دھکا دیا اور کہا، چل بی بی، نوکر کی تو نخرہ کی۔ میں نے اپنی امی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ فکر مت کرو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ امی حویلی کے اندر کام کرتی اور مجھے باہر کے کام دے دیے جاتے تھے۔ میں پورا دن اپنی امی کو نہیں دیکھتی تھی اور شام کو ہی میری امی واپس آتی تھیں، بلکہ کبھی کبھی رات کو میں ایسی تھکتی تھی کہ مجھے مزدور جیسی نیند آتی تھی اور میں سو جاتی تھی۔ میں نے کہا میرا کام تو بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھی بہت مشکل ہے۔ اس حویلی میں پورا دن کھانا پینا چلتا رہتا ہے، چائے پانی اور 4 طرح کے کھانے بنتے ہیں۔ کھانا بنا بنا کر چولہے کے آگے جل جل کر میں نے تو راکھ ہی ہو جانا ہے۔ میرا کام بھی بہت مشکل تھا، دھوپ میں مجھے کام کرنا پڑتا تھا۔ بابا کے بارے میں سوچتی تھی تو ایک طرف ان کی یاد آتی تھی اور دوسری طرف یہ سوچتی تھی کہ ہمیں کتنی بڑی مشکل میں پھنسا کر چلے گئے، اور دھوکہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی فیملی کا کیا ہوگا۔ ہم لوگ ویسے بھی غریب تھے، لیکن کبھی کسی کے گھر کا کام کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جو بھی کھاتے تھے اپنے گھر میں عزت سے کھاتے تھے۔ میرے بابا تو بڑے ہی غیرت والے انسان تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیوی اور بیٹی پر کسی مرد کی نظر بھی نہ پڑے، اور ان کی بیوی اور بیٹی مردوں کے سامنے ہی کام کر رہی تھیں۔ یہ ان کی غیرت نے کیسے گوارا کر لیا؟ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کر دیا؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ امی کا کام بھی مشکل تھا، لیکن امی بہت خوشی سے کام کرتی تھیں۔ شاید ان کا کام آسان تھا، کیونکہ ان کو کھڑے ہو کر کھانا بنانا ہوتا تھا۔ میرا تو مشقت کا کام تھا، کبھی وزنی چیزیں اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھو، کبھی فرش صاف کرو، کبھی جھاڑو مارو، کبھی دھوپ میں کھڑے ہو کر پودوں کی دیکھ بھال کرو۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ میں تو دن بدن بدصورت ہوتی جا رہی تھی اور میرا رنگ کالا ہوتا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے جب میں نے پورا دن دھوپ میں کام کرنا تھا تو یہی ہونا تھا۔ دھوپ میں تو 1 گھنٹہ کام کرنے سے بھی انسان کی جلد جھلس جاتی ہے، اور جب رات ہوتی تو امی کو نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے کہتی تھیں تم سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی، لگتا ہے چولہے کے آگے کھڑے ہو کر میرے سر پر کوئی غبار سوار ہو گیا ہے۔ لیکن جب میں سو جاتی تو امی شاید رات کے کسی پہر سو جاتی تھیں اور صبح جلدی اٹھ کر چلی جاتی تھیں۔ پر ایک دن رات اچانک میری آنکھ کھلی تو امی کمرے میں نہیں تھیں۔ میں حیران رہ گئی کہ اس ٹائم کہاں گئی ہیں۔ ایک تو اس حویلی سے مجھے ڈر لگتا تھا، اتنی بڑی حویلی تھی اور اتنے سارے مرد آس پاس، کب کسی کی نیت خراب ہو جائے، اس لیے دروازے کو اندر سے بند کر کے سو جایا کرتی تھی۔ امی کو نہ پا کر میں حیران ہوئی کہ اس ٹائم کہاں گئی ہیں۔ باتھ روم تو کوارٹر کے اندر ہی بنایا گیا تھا۔ میں امی کا انتظار کرتی رہی، لیکن امی آ ہی نہیں تھیں۔ انتظار کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی۔
کیونکہ میں خود پورے دن کی تھکی ہوتی تھی۔ جب امی کو دیکھا تو وہ پھر سے جانے کے لیے تیاری کر رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ اب کہاں جا رہی ہیں؟ ساری رات آپ پتہ نہیں کہاں تھیں؟ تو کہنے لگی کہ بڑی بیوی کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ صاحب کی بیوی ہے نا، انہوں نے بلا لیا تھا۔ قسم سے بڑی ہی ظالم عورت ہے، ساری رات مجھ سے ٹانگیں دباتی رہی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ ہم پورا دن کام کریں، رات کو بھی ان کی خدمت کریں۔ بابا کہاں چلے گئے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا، ان تک پہنچنا پڑے گا، ان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ تو گھر کے اندر ہوتی ہیں، میں کسی طرح باہر سے بابا کو تلاش کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ میری امی نے کہا کہ تم اس کو کہاں تلاش کرنے جاؤ گی؟ اس کے پاس تو کوئی فون بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی فون نہیں ہے جو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ میں نے کہا کہ لیکن ان کو گاؤں کے کریانے والے کا نمبر تو پتہ ہے نا، اور مجھے بھی، مجھے لگتا ہے کہ وہیں پر فون کریں گے۔ میں کریانے والے سے رابطہ کرتی ہوں۔ اتنا تو کہوں کہ اگر میرے بابا کا فون آیا تو کسی طرح ہمیں آ کر بتا دیں۔ امی نے کہا کوئی کسی کو نہیں بتاتا، سب مصروف ہوتے ہیں، جیسی گزر رہی ہے گزرنے دو، عزت سے بیٹھے ہیں، یہاں پر کھانا بھی اچھا ملتا ہے تو کام تو کرنا ہی ہوتا ہے بندے کو، بنا کام کے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ پتہ نہیں امی کس طرح کی باتیں کر رہی تھیں، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری حالت دن بدن کتنی بری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امی نے کہا کہ اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے، اور وہ اندر چلی گئیں۔ ایک دن امی کے پاس میں نے ایک اور چیز دیکھی، ان کے پاس ایک لپسٹک اور کاجل تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا اور آپ کیوں لگا رہی ہیں؟ بابا تو اب ہے ہی نہیں، تو آپ کس کے لیے تیار ہو رہی ہیں؟ امی نے کہا کہ یہ کیا بات کر دی تم نے؟ کس کے لیے تیار ہو رہی ہوں؟ اتنی بڑی حویلی کی باورچن ہوں میں۔ بی بی نے مجھے کہا ہے کہ اچھے سے تیار ہوا کرو، مہمان آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کھانا ہمارے لیے کس عورت نے بنایا ہے۔ اگر کسی گندی سی کالی عورت نے کھانا بنایا ہو تو وہ کھانا ہی نہیں کھاتے۔ امیر لوگوں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے یہ سامان دیا ہے اور کہا ہے کہ تم ذرا سی تیار ہو کر آیا کرو، یہ بھی کام کا حصہ ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے بی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے بندے نے چوری کی ہے اور اسی لیے تم لوگ یہاں پر ہو، لیکن میں تمہاری تنخواہ لگواؤں گی۔ ارے پاگل، ہمیں تنخواہ بھی ملے گی تو ہم اپنے لیے اور چیزیں بھی لے سکتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ مفت کی مزدوری نہیں لگے گی، بلکہ ہماری نوکری بن جائے گی، ساتھ رہنے کی جگہ بھی ملے گی، کھانا بھی، نوکری بھی اور پیسے بھی۔ پاگل، ایسی قسمت تو بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ میں حیران تھی کہ امی کو یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، جبکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے گھر میں رہتے تھے، بابا ہمارے لیے پیسہ کما کر لاتے تھے، ہم اپنا پہنتے تھے، اپنا کھاتے تھے، اپنی مرضی سے اٹھتے تھے، اپنی مرضی سے جاگتے تھے۔ یہاں پر تو پورا دن کام کرتے رہتے تھے، آتے جاتے مرد میری شکل دیکھتے تھے، امی پورا دن کام کرتی تھیں، ان کو یہ سب کچھ کیسے اچھا لگتا تھا؟ مجھے باتوں میں لگا کر کہہ دیا کہ دیر ہو رہی ہے اور چلی گئیں۔ امی ہر دوسری رات کمرے سے غائب رہنے لگی تھیں۔ مجھے امی کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، ان کو بابا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ کبھی کوئی گانا گنگنا رہی ہوتیں، کبھی تیار ہوتیں، کبھی مزے سے کھانا کھاتیں، کبھی رات کو غائب ہو جاتی تھیں۔ امی دن بدن خوش رہنے لگی تھیں، ان کا چہرہ بھی صاف ہوتا جا رہا تھا، اور میں ذلیل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ میری امی مجھ سے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول رہی تھیں، اور اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ایک نوکر نے کہا، مجھے یہ بتایا کہ چودھری صاحب کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میری ماں تو کہتی تھی کہ وہ چودھری صاحب کی بیوی کے پاؤں دبانے کے لیے جاتی ہیں۔ نوکر نے کہا کہ ان کی بیوی تھی، لیکن چودھری صاحب بہت رنگین مزاج کے آدمی ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ان کے چکر رہتے تھے، وہ خاندانی عورت تھی، اس لیے ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اب تو چودھری صاحب اکیلے ہوتے ہیں، حویلی میں کوئی عورت نہیں ہے، بس وہی نوکر وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب امی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹ کوئی تبھی بولتا ہے جب وہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے پتہ لگانا ہی تھا کہ میری ماں کیا غلط کام کر رہی ہے۔ باپ میرا چور نکلا، ماں میری مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میری کس طرح کی زندگی تھی؟ امی تو رات کو غائب ہو جاتی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ میں پوری دن کی تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ مجھے خود نیند آ جاتی تھی۔ مالی بابا بہت اچھے تھے۔ ایک دن میں نے مالی سے کہا کہ آج مجھ سے کام نہیں ہوگا، میری طبیعت خراب ہے،
انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا کرنے کا کام بھی نہیں ہے، یہ حویلی والے کتنے ظالم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کام نہیں کرو، میں کہہ دوں گا کہ تم نے کام کر دیا ہے۔ میں نے پورا دن کام نہیں کیا کیونکہ آج رات مجھے میری ماں کا پیچھا کرنا تھا۔ امی کمرے میں آئیں تو میں پہلے سے ہی سو چکی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا اور تیار ہونے لگی۔ اس وقت انہوں نے کہاں جانا تھا، میں ان کو آنکھ بچا کر دیکھ رہی تھی، لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ امی جب کمرے سے نکلیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دی، لیکن ایسے کہ ان کو بالکل بھی نہ پتہ چلے۔ میں حیران تھی کہ امی تو اسٹور کی طرف جا رہی تھیں۔ اس اسٹور میں تو سامان رکھا جاتا تھا۔ جب امی اسٹور کے اندر چلی گئیں تو میں حیران رہ گئی کہ امی کا یہاں پر کیا کام ہے، کیا کر رہی ہیں یہاں پر؟ ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اسٹور میں گئیں تو میں بھی اسٹور کے اندر چلی گئی، لیکن ایک بڑی سی الماری کے پیچھے چھپ گئیں۔ میں نے ایک بڑا سا پردہ ہٹایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے میرے بابا کھڑے تھے، جن کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے کہا کہ دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں، میں جا رہی ہوں چودھری کے پاس، شادی کر لی ہے اس نے میرے ساتھ اور اسی کے ساتھ خوش رہوں گی، تمہارا تو یہی علاج ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ ایک بار مجھے کھول دے، جس دن تو نے مجھے کھول دیا اسی دن میں تجھے بھی مار ڈالوں گا اور چودھری کو بھی۔ بے وفا عورت، میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تو نے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر مجھے گاؤں والوں کے سامنے بدنام کر دیا۔ چودھری کے آدمیوں نے مجھے پکڑ کر یہاں قید کر دیا، مجھ سے تجھے زبردستی طلاق دلوائی اور اب تیرے ساتھ شادی کر کے رنگ رلیاں منا رہا ہے اور مجھے یہاں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ جس دن میں آزاد ہو گیا نا، اس دن میں تم دونوں کی جان لے لوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ تمہیں تو وہ 1 منٹ میں جان سے مار دے گا، یہ تو میں ہوں جس نے کہا ہے کہ اس کو قید کر کے رکھو، مارو نہیں، کیونکہ جیسا بھی ہے میری بیٹی کا باپ ہے۔ میرے بابا کسی زخمی شیر کی طرح غرا رہے تھے کہ ایک دفعہ مجھے چھوڑ دو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ ان کی بہت بری حالت تھی، ان کے ساتھ یہ سب کچھ میری ماں نے کیا تھا، ان کو جان بوجھ کر بدنام کروا کر یہ سب کروایا تھا۔ ان سے طلاق لے کر چودھری سے شادی کر لی تھی۔ وہ حویلی میں کھانا نہیں پکاتی تھیں بلکہ چودھری کے ساتھ رہتی تھیں اور مجھے باہر ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ میں کچھ دیکھ ہی نہ سکوں۔ امی نے کہا کہ تو میرے کبھی قابل تھا ہی نہیں، بہت عیاشی کر لی تم نے میرے ساتھ، اب تو یہیں پڑا رہ، تجھے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑا سکون آتا ہے۔ امی وہاں سے چلی گئیں، میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے روتے روتے ان کو ساری بات بتائی، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے ان کو رسیوں سے آزاد کر دیا۔ اسٹور میں کلہاڑی پڑی تھی جو بابا نے اٹھا لی اور کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا میں ان دونوں کو، لیکن میں اپنے بابا کے سامنے آ گئی۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ میری ماں ہے، آپ اسے جان سے نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے اس نے غلطی کی ہے اور میں ان کی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ رہوں گی، لیکن آپ میری ماں کو جان سے مار کر اور چودھری کو مار کر بھی اپنے ہاتھوں پر خون مت لگائیں۔ آپ کے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے نا، اور چودھری کو بھی ایسی عورت ملی ہے جو کسی اور کے ساتھ بے وفائی کر کے آئی ہے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے قابل ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور آپ بس میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ بابا نے میری بات مان لی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ مجھے اپنے باپ اور ماں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑا، لیکن میں نے اپنے باپ کو چنا جو صحیح تھا۔ میری ماں نے جھوٹ بھی بولا تھا اور دھوکہ بھی دیا تھا اور اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے بابا کو کہا کہ بس چلیں یہاں سے، لیکن جانے سے پہلے بابا نے گودام میں آگ لگا دی۔ گودام میں اتنا مال پڑا تھا کہ چودھری کو اچھا خاصا نقصان ہو سکتا تھا۔ ہم لوگوں نے راتوں رات گاؤں چھوڑ دیا، ہم شہر آ گئے۔ پھر پتہ چلا کہ گاؤں میں صرف اس کا سامان نہیں بلکہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے وہاں پر وہ اپنی نقدی بھی رکھتا تھا، اور جب وہ نقدی بھی جل کر راکھ ہو گئی تو چودھری سڑک پر آ گیا۔ اس کا اتنا سارا نقصان ہوا کہ اس نے میری ماں کو بھی چھوڑ دیا۔ اب میری ماں اسی گاؤں میں سڑکوں پر بھیک مانگتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ ہم لوگ کہاں ہیں، اس لیے وہ ہمیں مل ہی نہیں سکتی۔ چودھری کہتا ہے کہ یہ منحوس عورت ہے، میری زندگی میں آئی تو میرے اتنے سارے نقصان ہو گئے، اس لیے وہ بھی اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ شہر میں رہتی ہوں۔ بابا کہتے ہیں کہ میں تجھے پڑھا لکھا کر تیری شادی کروں گا تاکہ تو پڑھ لکھ کر کوئی سمجھدار انسان بنے اور میرا نام روشن کرے۔
کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جا کر اپنی امی سے ملوں، بابا سے کہتی ہوں کہ ان کو معاف کر دیں، وہ اب آپ کے نکاح میں نہیں، لیکن میری ماں تو ہے، میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ بابا نے اپنے کسی دوست کو کہہ کر ان کے لیے پیسے بھجوائے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، تم اپنی مرضی کی مالک ہو، کیونکہ تم 18 سال کی ہو چکی ہو، چاہو تو جا کر اپنی ماں سے مل سکتی ہو، لیکن جو میری ماں نے کیا وہ بہت غلط تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، ان کو اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ ناز تھا، انہوں نے میرے باپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، ان کو دھوکہ دیا، ان سے زبردستی طلاق لے کر اپنا گھر برباد کر لیا۔ کیا ایسے انسان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟